الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، اسلامی قمری سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کے نام سے جو موسوم ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذوالحجہ کا یہ مہینہ اشہر حرم میں داخل ہے، یعنی حرمت والے، عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے، عظمت والے، شان والے قرار دیے. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ذوالحجہ کا مہینہ عظمت والا اس اعتبار سے ہے کہ اس میں ایک انتہائی اہم عبادت جو کہ حج کی عبادت ہے انجام دی جاتی ہے، اور اسی طرح ایک اور اہم عبادت جو کہ قربانی کی عبادت ہے، وہ بھی اس مہینے میں انجام دی جاتی ہے. اور اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس عشرے میں تکبیرات تشریق بھی کہی جاتی ہیں. غرض اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو دوسرے عشروں پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کے حوالے سے اور اس کی راتوں کی اہمیت کے حوالے سے قرآن پاک میں قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اس اعتبار سے حدیث پاک کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص قربانی کا عمل انجام دے گا، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بال، ناخن یہ نہ تراشے.
جس طرح حج والے لوگوں کے لیے جو حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ اعمال ممنوع قرار دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس ذو الحجہ کے مہینہ کو بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں حج کی عبادت ہے اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی ایک اہم عبادت اس مہینے میں انجام دی جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نحر والے دن، قربانی والے دن 10 ذی الحجہ کو ابن آدم کے لیے سب سے بہترین اور محبوب عمل جو ہے وہ جانوروں کا خون بہانا ہے، قربانی کے عمل کو انجام دینا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ ابتدائے آفرینش حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جاری اور ساری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، انہوں نے قربانی انجام دی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، زمانے میں یہ عمل اہمیت اختیار کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امتحان حکم آیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فی المنام۔ تو فانظر ماذا تری، انبیاء کا خواب حکم کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے فرمایا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ انجام دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، درمیان میں شیطان نے بہت ورغلایا، مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف شکلوں میں سامنے آیا، لیکن ہر مرتبہ شیطان کو پتھر مار کر پیچھے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یوں پورا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، گلے پر چھری پھیرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھجوا دیا جس کو ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد سے یہ عمل سنت ابراہیمی قرار دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا
ما हाज़िहिल अज़ाहियो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियाँ क्या हैं, इसकी हकीकत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, आपके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह फमा लना, कि अल्लाह के रसूल ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है तो इसमें हमारे लिए क्या है। कुर्बानी हमने करनी है, जानवर के गले पर छुरी हमने फेरनी है, हमें क्या हासिल होगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिकुल्ल शाअरतिन, फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाएंगे। अब कुर्बानी के जानवर के बालों को कोई गिन कर दिखाए, कोई शुमार कर ले ना, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुत्क़ अतहर से निकला हुआ कलेमा, हमारा उस पर ईमान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि एक एक बाल के बदले में अल्लाह ताला एक एक नेकी अता फरमाएंगे, हमारा ईमान है अल्लाह ताला हमें ये नेकी अता फरमाएंगे। फिर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिन जानवरों के बाल नहीं होते, ऊन है, फसूफ, तो उसका क्या होगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके भी एक एक बाल के बदले में अल्लाह ताला अजर और नेकी अता फरमाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कुर्बानी का अमल जो है वो कोई मामूली अमल नहीं है, और अल्लाह ताला को जो कुर्बानी से जो मकसूद है वो कुर्बानी की रूह है कि हमारे अंदर एक जज्बा हो कि हम अल्लाह ताला की जात के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे को ज़बह करते हुए देखा तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म समझा, तो उन्होंने बेटे के गर्दन पर छुरी चलाई। अल्लाह को यह मतलूब नहीं था कि वो अपने बेटे को ज़बह करें, मतलूब मकसूद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जज्बा था, वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर दिखाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम मुहसिनीन को जज़ा देते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, फरमाया कि अल्लाह ताला को आपके कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, खून नहीं पहुंचता है, आप ही खाएंगे, आपके आइज़ा अकारिब भी खाएंगे, लेकिन आपके दिल का जो तक़वा है, आपके दिल का जो जज्बा है, जो आपके अंदर ईमानी कुव्वत है, वो अल्लाह ताला को पहुंचती है कि आप अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम होते हैं या नहीं है, अल्लाह ताला के हुक्म को किस अंदाज में पूरा करते हैं। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद उल अज़हा के दिन, नहर वाले दिन, जो सबसे ज्यादा महबूब अमल है वो है इहराक़ुद दम, खून बहाना। अब अगर एक आदमी है वो कहता है कि सारे लोग वो कुर्बानियां करते हैं, जानवर ज़बह करते हैं, खून बहाते हैं, दाएं बाएं जगह में, हर जगह हर तरफ खून बिखरा हुआ नजर आता है, चर्बी बिखरी हुई नजर आती है, और इसी तरह बहुत सारे गलाजतें नजर आती हैं, तो इसको मैं छोड़कर अगर इसी कीमत को मैं अल्लाह के नाम पे सदका कर दूं तो इसकी जगह पे वो अमल पूरा हो जाएगा।
قربانی کی جگہ پر یہی عمل کافی ہوگا؟ ہم کسی غریب مسکین کو ہم پیسے دے دیں گے، رقم دے دیں گے، وہ اپنی کوئی حاجت پوری کر لے گا؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دن اگر کوئی آدمی 1,00,000 روپیہ صدقہ کرتا ہے، 1 کروڑ روپیہ صدقہ کرتا ہے، وہ قربانی کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صدقے کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن جو اس کے اوپر واجب قربانی ہے وہ اس نے نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک بکرا لیا، ایک بیل لیا، اس میں کوئی حصہ ڈالا اور اس دن آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بات تو ہم نے کہہ دی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ اندر کا ایمانی جذبے کی ضرورت ہے کہ اندر اطاعت کا کیسا جذبہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کے جو جانور ہیں فَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ قیامت والے دن یہ آپ کی قربانیوں کے جانور جو ہیں یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بنیں گے۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا کہ اس عمل کو دل کی خوشی اور رضا سے انجام دیں۔ کوئی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے یہ کیا عمل ہمارے سامنے آ گیا، نہیں، خوشی سے، دل کی رضا سے۔ اور یہی خوشی اور دل کی رضا جو ہے وہ ایمانی جذبہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، فرمایا کہ فاطمہ قومیہا، آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑی ہو جائیں، قربانی کے جانور کے قریب جائیں، وہاں پر آپ موجود ہوں، اپنی موجودگی میں اس جانور کو ذبح کروائیں۔ فرمایا کہ جیسے ہی اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ 10,000 15,000 20,000 روپے کا اگر ایک جانور خریدتے ہیں، اس کو ہم اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں، اس کا ایک قطرہ گر جاتا ہے زمین پر خون کا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ سستا سودا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہ ہمارے لیے اہل بیت کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ عام ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، ارشاد فرمایا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ عام ہے کہ جو شخص بھی قربانی کا عمل انجام دے گا، قربانی کے جانور کو ذبح کرے گا، وہ اپنی موجودگی میں ذبح کروائے گا، ایک ذبح کرواتے ہوئے اس کا جب خون کا قطرہ نیچے گرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا مقبولیت کے درجات پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ لے تو لعل سے کام نہ لے، تاخیر نہ کرے، ہیلے بہانے مت تلاش کرے۔ صاحب نصاب شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی کے بقدر رقم ہو۔
اور اگر 52.5 تولے چاندی کے بقدر رقم نہیں ہے تو حضرات علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر بعض دفعہ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ضروریات سے زائد ہیں، جو سال میں بھی کبھی استعمال نہیں کی جاتی ہیں، ایسی چیزوں کی رقم لگا کر بھی دیکھیں گے کہ اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص مقروض ہے، مسافر ہے، تو ایسے شخص پر قربانی نہیں ہے۔ مقروض ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی اگر تھوڑا بہت قرضہ ہے وہ کہے بھائی میں مقروض ہوں، قرضہ کی رقم الگ کر کے باقی رقم کو دیکھا جائے کتنی رقم بچتی ہے، نصاب کو پہنچتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ آج ہم ہیلے بہانوں سے، دائیں بائیں ہونے سے اپنی قربانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان لہ سعہ من وجد سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ جو شخص وسعت پائے، اس کے پاس گنجائش ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی کا عمل انجام نہ دے، قربانی ادا نہ کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص خود جان سکتا ہے کہ آیا یہ قربانی اس پر واجب ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یا کوئی دوسرا آدمی تو نہیں دیکھ سکتا اس شخص کے پاس کتنا مال ہے، یہ تو اندر کا ایمانی جذبہ ہے اس کا، اور وہی مقصود ہے۔ آج ہم اپنے مال کو ظاہر نہیں کر، ٹھیک ہے نہ ظاہر کریں، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ کے سامنے تو اللہ کو معلوم ہے کہ بھئی اس شخص کے پاس کتنی رقم موجود ہے۔ آج ہم یہ کہیں کہ بھئی حالات ایسے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول اتنا پہنچ گیا ہے، ڈیزل اتنا پہنچ گیا ہے، اس کا تو قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اگر ہمارے نصاب میں ہمارے پاس مال موجود ہے، بھلے پیٹرول مہنگا ہو جائے، قربانی ہم نے کرنی ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے جانور ذبح کریں گے، قربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے سارے کے سارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قربانی کے عمل کو جذبے سے ادا کریں، دل کی خوشی سے ادا کریں، اور خوب کوشش کر کے اچھے سے اچھا جانور لیں۔ یہ نہیں ہے کہ انتہائی مریل قسم کا، سستا قسم کا جانور دیکھ لیا تو بھائی ہم چلو جان چھوڑا دی، قربانی کر لیں۔ بھائی اچھا خوب فربا تکڑا جانور لیں جو ہماری استطاعت کے اندر ہو، اس کو ہم ذبح کریں اللہ کے نام کے لیے، ذبح کرتے ہوئے بھی مزہ آئے۔ ہاں نام و نمود و نمائش کے لیے یہ نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بھائی ہم نے 10 لاکھ کا جانور خرید لیا، 20 لاکھ کا جانور خرید لیا، میڈیا پہ اس کو دے دیا، یہ کر دیا وہ، بھائی آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے نا، تو میڈیا پہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ تو اس لیے اللہ کے نام پر جو شخص قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اس کے خون کا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انتہائی جذبے کے ساتھ اس عمل کو ادا کریں۔ اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ گھر کا ایک فرد اگر قربانی کر لے تو وہ تمام افراد کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی عجیب منطق ہے۔ گھر کے مثال کے طور پر 10 افراد ہیں، 10 میں سے 6 فرد ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں۔ گھر کے ایک بڑے حاجی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ان کا کیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں قربانی کروں گا۔ ایک آدمی ان کی طرف سے ایک بکرا خرید لیا، ایک دمبا خرید لیا، بھائی یہ سب کی طرف سے ایسا نہیں ہے۔ جس شخص کی ملکیت میں مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، مقیم ہے، اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ چاہے وہ گھر میں 1 ہے 10 ہیں، سب قربانی ادا کریں گے۔ ایک شخص جو کرے گا وہ ایک کی طرف سے ہوگا،
اس لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ بھئی ایک قربانی ہم نے کر لی سب گھر کی طرف سے. ایسا نہیں ہے. نمازیں سب پر الگ فرض ہیں, زکوٰۃ سب پر الگ ہے, حج سب پر الگ ہے, تو یہ قربانی کا عمل بھی سب پر الگ ہے. جس شخص پر بھی واجب ہوتا ہے, صاحب نصاب ہے, وہ شخص قربانی کا عمل انجام دے گا. اور یہ 10 ذی الحجہ والا دن جو ہے وہ انتہائی مبارک, اور خاص طور پر یہ جو 10 ذی الحجہ ہے, اس کے دن بھی اس کی راتیں بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. ہمیں نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, عبادات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ان ایام میں عبادات کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے, نیک اعمال کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے, اور ان اعمال میں گناہوں سے بھی آدمی بچتا رہے. اگر گناہ کرے گا تو اس کے عذاب میں بھی اضافہ ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو ہم انتہائی اہمیت کے ساتھ لیں, اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اللہ دن کو بھی رات کو بھی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں. کہیں ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.